Okay, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing great inshallah. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर के साथ. तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस एंड आइडियोलॉजी, और इसका सब टाइटल अगर मैं आपको बताऊं तो वो होगा हाउ आइडियोलॉजी इम्पैक्ट्स एंड इन्फ्लुएंसेस द साइंटिफिक लिटरेचर. ठीक है, साइंस में या फिर साइंटिफिक मेथड में या साइंटिफिक लिटरेचर में किस तरह से आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं, और किस तरह से आइडियोलॉजी जैसे कि फेमिनिज्म है, जैसे कि यूजेनिक्स है, रेसिज्म है, ये डिफरेंट आइडियाज़ है, इवन कॉलोनियलिज्म के जो आइडियाज़ है, एंड ऑल्सो मिसोजिनिस्टिक आइडियाज़ जो वुमेन को इन्फीरियर कंसिडर करते हैं, इस तरह के काफ़ी सारी आइडियाज़ किस तरह से साइंटिफिक लिटरेचर को इन्फिल्ट्रेट करते हैं, उन्हें इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और साइंस को शेप भी करते हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. तो आउटलाइन पे आते हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस द बिल्डिंग ब्लॉक्स. वी विल डिफाइन व्हाट इज साइंस एंड वी विल आल्सो डिफाइन आइडियोलॉजी, कि इन दोनों से मतलब क्या है और मकसद क्या है, यानी इन दोनों की डेफिनेशन क्या है. फिर हम देखेंगे कि हु इज़ मोर एडवांस्ड, एंथ्रोपोलॉजी एंड कॉलोनियलिज्म. एंथ्रोपोलॉजी और कॉलोनियलिज्म के बीच या फिर इन दोनों में क्या क्लोज टाइज थी. ठीक है, किस तरह एंथ्रोपोलॉजी ने कॉलोनियलिज्म को प्रमोट किया, उसे एक साइंटिफिक सपोर्ट दी. ठीक है, इस तरह फिर कॉलोनियलिज्म कैसे एक वर्च्यू बना, और कैपिटलिज्म किस तरह वो एक प्रोग्रेस का मार्क बनी. ठीक है, हाउ कैपिटलिज्म बेसिकली बिकेम अ सिंबल ऑफ डेवलपमेंट. तो उसमें हम फिर जो है सोशल डार्विनिज्म को डिस्कस करेंगे कि हाउ सोशल डार्विनिज्म वाज एट द फोर फ्रंट of these ideologies, of these ideas such as colonialism and capitalism. Then we will study science and racism and very strange kind of ideologies जैसे कि craniometry है, polygenism. ठीक है, इस तरह के आइडियाज़ को हम डिफाइन करेंगे एंड डिस्कस करेंगे. फिर हम आएंगे on a very you can say shocking statistics which I have, shocking things in history that happened due to science, जैसे कि स्टेरिलाइजेशन जो है, और फिर हेरिडिटी इंटेलिजेंस का जो आइडिया है, इसने किस तरह से यूजेनिक्स की आइडिया को प्रमोट किया, यूजेनिक्स की आइडिया को वजूद में लेके आए और बहुत सारे लोगों को लोगों की ज़िंदगियाँ भी तबाह की. ठीक है, देन वी विल मीट द कज़न ऑफ चार्ल्स डार्विन. फिर उसकी आइडियाज़ है द हेरिडिटेरियन नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, उसकी आइडिया ऑफ यूजेनिक्स, और फिर हिटलर उससे किस तरह इंस्पायर हुआ. फिर हम मॉडर्न साइकोलॉजी पे आएंगे और जो LGBTQ स्टडीज़ की इन्फ्लुएंस है साइंस में, साइंटिफिक लिटरेचर में, उसको हम डिस्कस करेंगे. फिर अर्ली फंक्शनल सोशियोलॉजी जो है वो किस तरह से बेसिकली यानी आइडियोलॉजी जो है किस तरह साइंटिफिक लिटरेचर में इंक्लूड हुई, तो फंक्शनल साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे. फिर हम UN की जो सर्वेज है, उनकी जो स्टडीज़ है बेसिकली एक्सक्यूज़ मी, उनको हम देखेंगे कि किस तरह से जो वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनकी एनालिसिस किस तरह की जाती है. जब आप हैप्पीनेस इंडेक्स देखते हैं, ठीक है, कि दुनिया में जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है या नॉर्डिक कंट्रीज़ है वो दुनिया के टॉप कंट्रीज़ में आती है, मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में. तो इस सर्वे की बेसिस क्या है, यानी किस बेसिस पे वो कह रहे हैं कि हैप्पीनेस वहाँ पर सबसे ज़्यादा है. ऑल्दो वहाँ पर कुरान बर्निंग, इस्लामोफोबिया सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर इंडिविजुअलिज्म और आइसोलेशन जो है वो लोगों की काफ़ी ज़्यादा है. अगर आप सब कॉन्टिनेंट को देखिए जस्ट एज एन एग्जाम्पल, एज अ रफ एग्जाम्पल, तो यहाँ पर कलेक्टिविज्म जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम है, वहाँ पर फैमिली सिस्टम बहुत वीक है. तो किस तरह से फिर भी वहाँ पर हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो हाईएस्ट है. और फिर हम आएंगे कि किस तरह साइंटिफिक लिटरेचर ने वेमेन को एज सैवेजेस पोर्ट्रे किया, यानी हाउ social ideas infiltrated the scientific literature in order to position women as inferior, as lesser than men. ठीक है, तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं साइंस को और आइडियोलॉजी को. तो साइंस क्या है? साइंस इज़ बेसिकली ए पर्टिकुलर मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन. साइंस क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द साइंटिफिक मेथड. और साइंटिफिक मेथड क्या है? अ वे ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग रियलिटी. इस पर मैंने मेरे जो फ़िलासफ़ी लेक्चर हैं उसमें आप देखिए, जो फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस पे जो लेक्चर हैं, तो उसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि साइंटिफिक मेथड क्या है और वो किस तरह से काम करती है. ठीक है, लेकिन आइडियोलॉजी क्या है? इट इज़ ए पर्टिकुलर बिलीफ. आइडियोलॉजी क्या है? अ बिलीफ इन समथिंग, इन अ पर्टिकुलर आइडिया और आइडियोलॉजी. ठीक है, आइडियोलॉजी खुद अ बिलीफ इन आइडिया है. अब बात करते हैं कि व्हाट एंड हाउ इज़ बाइंस इन साइंस. तो इसमें हम बात करेंगे कि देखिए, सबसे पहले तो ये जानना है कि देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ साइंसेस. एक है सोशल साइंसेस, एक है नेचुरल साइंसेस.
اب جو نیچرل سائنسز ہیں ٹھیک ہے انہیں موسٹلی آبجیکٹیو کنسیڈر کیا جاتا ہے. نیچرل سائنسز میں بایولوجی آتی ہے, کیمسٹری آتی ہے, اس میں فزکس آتی ہے. اس طرح کے جو سبجیکٹس ہیں جو موسٹلی امپیریکل میتھڈس اور ایکسپیریمنٹیشن پہ ریلائی کرتے ہیں تو ان کو ہارڈ سائنسز کہا جاتا ہے یا پھر انہیں نیچرل سائنسز کہا جاتا ہے, بیکاز they consider it much more objective and there are other methods in line which somehow give it the impression that they are completely objective, although as we will see in this lecture they are not. They are as prone to social influences as any other ideas. ٹھیک ہے. اور جو سوشل سائنسز ہیں انہیں بیسیکلی ہم ایک سوشل سائنسز ہے یہ ڈویژن بعد میں ہی ہوئی لیکن اسٹارٹ میں یہ ہیومینٹیز ہی کنسیڈر کی جاتی تھی, یعنی ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز اور نیچرل سائنسز. ٹھیک ہے, تو ایک کو سائنس کہا جاتا تھا, ایک کو ہیومینٹیز کہا جاتا تھا. لیکن سوشل سائنسز میں بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سافٹ سائنسز ہیں جیسے کہ سائیکالوجی ہے, سوسیولوجی ہے, انتھروپولوجی ہے, تو اس میں اس طرح کی آبجیکٹیوٹی مینٹین نہیں کی جاتی یا پھر مینٹین نہیں کی جا سکتی. آبویس بات ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل سوسیولوجیکل لٹریچر کو دیکھیں گے یا آپ ہسٹری کو دیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کی ٹھوس سائنس نہیں ہے, اس میں کوئی ایکسپیریمنٹیشن نہیں ہے اور اس میں آپ نے بیسیکلی سبجیکٹیو آئیڈیاز پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے. آلدو اس پہ بھی کافی ڈسپیوٹ ہے جو اگر آپ میری پریویس ویڈیو دیکھیں جو فلاسفی آف ہسٹری بھی میں نے دی تھی تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہسٹری کی ویلیو کیا ہے. اور آر جی کالنگوڈ جو ہے اس نے ہسٹری کی نیچر پہ کس طرح ڈسکشن کی ہے اور نیچر جو ہسٹری کی نیچر ہے اسے کس طرح سے ایکسپلین کیا ہے, اسے کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے کہ یہ ہسٹری بیسیکلی کیا چیز ہے. تو بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ پارٹ آف دا آنسر از دیٹ دا پروسیس آف انٹرپریٹنگ اینڈ اپلائنگ scientific theories can generate divergent results. Despite science's capacities to render some exceedingly clear and well-verified central cases, its broader uses can become intertwined with separate knowledge claims, values and ideologies. تو اگر آپ سائنس جو ہیں اور یہاں پر میں نیچرل سائنسز کی بات کر رہا ہوں, آلدو سوشل سائنسز بھی اس میں انکلوڈیڈ ہیں, تو اگر آپ ان کی براڈ ریزلٹس کو دیکھیں تو وہ ویلیو سے, کلیم سے, ایڈیالوجی سے انٹرمکس ہوتی ہیں, کیونکہ سائنس خود ایک کلچر کا حصہ ہے نا. سائنس کوئی سیپریٹ اینٹیٹی نہیں ہے, سائنس کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسفیئر میں ایگزسٹ کرتی ہیں, یعنی سائنس کسی الگ دنیا کا حصہ نہیں ہے بلکہ اسی دنیا کا حصہ ہے جس میں کلچر ہے, جس میں لوگوں کی بائسز ہے, جس میں لوگوں کی پریجوڈسز ہیں, ویلیوز ہیں, ججمنٹس ہیں, کلیمز ہیں. تو اس وجہ سے کیونکہ سائنس اسی کلچر سے آتا ہے, اسی کلچر میں انویسٹیگیشن کرتا ہے, اسی کلچر کا حصہ ہے, اس لیے سائنس کبھی پوری طرح آبجیکٹیو جو ہے نہیں ہو سکتا. اور سائنس جو ہے الٹیمیٹلی ان جو آئیڈیاز ہیں, نارمز ہیں, ایڈیالوجیز ہیں, ان سے وہ متاثر ضرور ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ لتو جو ہے وہ کنسٹرکٹیو نیچر آف سائنس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ the public understanding of science remains captive to a picture in which pure science, loyal only to uncontestable empirical measurement, decodes on the facts. This understanding of fact-based knowledge versus value used buys into a naive understanding. ٹھیک ہے, تو بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ پبلک کو جب سائنس کا, پبلک کے سامنے جب نام آپ سائنس کا لیتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں کوئی پیور ڈسپلن آتا ہے, اس طرح کا ڈسپلن جس میں کسی طرح کا بھی باعث نہ ہو, اس میں صرف انکنٹیسٹیبل امپیریکل میجرمنٹ ہوتی ہے. انکنٹیسٹیبل کا آپ کو مطلب ہوگا کہ سم تھنگ دیٹ کین ناٹ بی چیلنج, یعنی سائنس جو بھی چیز لے کے آتی ہے اٹ کین ناٹ بی چیلنجڈ. There is no way to challenge it, to contest it, to dispute its results, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ it is completely objective. انہیں لگتا ہے کہ سائنس ڈیلز with facts. سائنس کا کام کیا ہے, فیکٹ سے ڈیل کرنا, اور ان کے مائنڈ میں یہ بات بلڈ ہو چکی ہے کہ فیکٹس جو ہیں وہ کسی طرح کی ویلیو سے, کلچر سے, ایڈیالوجی سے بالکل فری ہوتے ہیں, آبجیکٹیو ہوتے ہیں, وہ بالکل ڈیٹیچ ہوتے ہیں. لیکن یہ نہ کنسیپچولی تھیوریٹیکلی پاسبل ہے اور نہ یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے. یعنی تھیوریٹیکلی اگر آپ فلسافیکلی اسے دیکھیں, لاجیکلی تو بھی فیکٹس کو ویلیوز سے جدا کرنا پاسبل نہیں ہے. اگر آپ پریکٹس میں بھی دیکھیں تو روزمرہ اگر آپ سائنس کو دیکھتے ہیں فار ایگزامپل, تو آپ کی ڈیلی لائف میں سائنس آپ کے ویلیوز سے, آپ کی ڈیلی لائف سے, آپ کی ہیبٹ سے کنیکٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ کی لائف سے, ہیبٹ سے, آپ کی باتوں سے سائنس کنیکٹ ہوتی ہے تو سائنس کین آلسو بیکم انفلوئنسڈ بائی واٹ یو سے, واٹ یو تھنک اینڈ واٹ یو ڈو. اسی طرح سائنس itself becomes ideological when a particular method of arriving at scientific knowledge succeeds in establishing a claim to be the only valid entry into the entire realm of objective understanding. اسے ہم کہتے ہیں سائنٹزم. ٹھیک ہے, سائنٹزم یہی آئیڈیا ہے, وہ اس پہ بھی میرا لیکچر موجود ہے اگر آپ ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں اس پہ. تو سائنس خود ایک ایڈیالوجی کب بن جاتی ہے, جب وہ ریالٹی کو کلیم کرتی ہے, یعنی جب وہ کہتی ہیں کہ میرے علاوہ آپ کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتے. یعنی جب سائنس یا سائنٹسٹ
یہ کلیم کرتے ہیں کہ سائنس کے علاوہ کوئی بھی میتھڈ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے، تو اس ٹائم سائنس خود ایک ایڈیالوجی بن جاتی ہے. کیوں؟ بیکاز دیکھیں سائنس ایک میتھڈ ہے، ایک میتھڈ سائنس ہے، اس کے ساتھ لاجک ہے، اس کے ساتھ پھر دوسری طریقے انٹویشن ہے، ہسٹری ہے. یہ سارے کے سارے جو ہیں ٹائپس آف انویسٹیگیٹنگ نالج ہے، میتھڈس آف انویسٹیگیٹنگ نالج ہے. لیکن اگر ان چاروں میں صرف سائنس کا ہے، ایک سائنس کہتا ہے کہ صرف میں ہی ہوں جو ویلڈ ہوں، تو پھر سائنس بیکمز این ایڈیالوجی. ٹھیک ہے، کیونکہ اب وہ میتھڈ نہیں رہا، وہ ایک کلیم کر رہا ہے، اور کلیم یہ ہے کہ صرف میں ہی ہر چیز جانتا ہوں. دا سائنٹیفک میتھڈ کی بات کر رہا ہوں. تو دین اٹ بیکمز این ایڈیالوجی. ٹھیک ہے، اینڈ اٹ آلسو بیکمز ڈوگمیٹک. ڈوگمیٹک مینس something believing in something without evidence, without any proof, without any valid reason. آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں anthropology actually contributed and helped in the promotion of colonialism. 18th and 19th century anthropologists regularly described non-European peoples and cultures as savages, primitive and uncivilized. Their subjects were typically described in opposition to the advanced cultures that anthropologists imagined themselves part of. ٹھیک ہے، anthropology was closely linked with the colonial projects of Europe, and the notion that foreign peoples were incompetent to look after themselves fit well with the drive to colonize foreign places, to extract their resources, bodies and labor. اگر آپ کو یاد ہو تو جو برٹش امپائر تھی وہ کیا جسٹیفیکیشن یوز کرتی تھی؟ وہ بارہا یہی کہہ رہے تھے. جیسے اگر آپ دیکھیں لارڈ میکالے، ہماری جو لاسٹ ویڈیو تھی اس میں میں نے بات کی تھی کہ لارڈ میکالے نے کس طرح جو مسلم ایجوکیشن ہے اس کو ڈیگریڈ کیا تھا، لیکن ساتھ میں اس نے یہ بات بھی اپنے اسے میں کی تھی کہ جو انڈینز ہیں دے کین ناٹ گورن دیم سیلوز. وہ اتنے انکمپیٹنٹ ہیں، اتنے انفیریئر ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گورن بھی نہیں کر سکتے. ان کے پاس کوئی پولیٹیکل سلوشن نہیں ہے. اس لیے بیکاز ہم ایڈوانسڈ لوگ ہیں، ہم ڈیولپڈ لوگ ہیں، اس لیے ہمیں انہیں کالونائز کرنا چاہیے، اور ہمیں پھر انہیں جو ہے مینٹین کرنا چاہیے، انہیں جو ہے بیسیکلی پولیٹیکلی ان اے سینس مینیج کرنا چاہیے. تو انکمپیٹنسی جو ہے وہ اینتھروپولوجی سے یہاں پر آ رہی تھی، کیونکہ اینتھروپولوجسٹ یہی کہہ رہے تھے کہ وی آر این ایڈوانسڈ سوسائٹی، لک ایٹ اس، وی آر مچ مور ڈیولپڈ، وی ہیو بیٹر ٹیکنالوجی، اینتھروپولوجیکلی وی آر much more superior in terms of our religion, in terms of values, in terms of how we live. Our manners themselves are much more advanced. تو کیونکہ ہم ایڈوانس ہیں تو obviously سامنے والا کیا ہوا؟ وہ آپ کہیں کہ انڈر ڈیولپڈ ہوا. اگر آپ ڈیولپڈ ہیں تو وہ انڈر ڈیولپڈ ہیں، اگر آپ جو ہیں وہ پروگریسو ہیں تو وہ ریگریسو ہیں ان اے سینس. ٹھیک ہے، اگر آپ سوفسٹیکیٹڈ ہیں تو وہ انسوفسٹیکیٹڈ ہیں، وہ بیکورڈ ہیں. اگر آپ ماڈرن ہیں تو وہ ٹریڈیشنل ہیں. تو اس طرح سے اس بائنری اپوزیشن کے تھرو، اس ڈائیکاٹمی، اس فالس ڈائیکاٹمی کے تھرو انہوں نے یہ آئیڈیا پازٹ کیا، کولونیلزم کو ان اے سینس جسٹیفائی کیا. ٹھیک ہے، اس طرح in the early 20th century evolutionary theory was used to support socialism and capitalism. کس طرح سے؟ Upon studying Spencer, ٹھیک ہے، American industrialist Andrew Carnegie testified, I remember that light came as in a flood and all was clear. I had found the truth of evolution. All is well since all grows better became my motto, my true source of comfort. Biology has been used to bolster a capitalist ideology that places competition in the center. دیکھیں ڈارونزم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں کہ it is about the survival of the fittest. ٹھیک ہے، جو فٹ ہو گئے وہی سروائیو کریں گے. ٹھیک ہے، جو فٹ نہیں ہوگا تو وہ obviously ایوولوشنری جو ٹری ہے اس میں سے غائب ہو جائے گا، یعنی it will become extinct, it will just die out, it will disappear. تو اس طرح سے جتنے آپ ریسورسفلی اسٹرانگ ہوں گے، جتنے آپ فزیکلی مینٹلی اسٹرانگ ہوں گے تو آپ کے سروائیول کے چانسز زیادہ ہوں گے. تو سروائیول کا مطلب کیا ہے کہ دیر از آلویز کمپٹیشن. آج کل جب آپ آئی آر میں یہ بات سنتے ہیں کہ دیر از اے کمپٹیشن آف ریسورسز، تو یہ یہی آئیڈیا ہے، کیونکہ لارجلی ڈومیننٹلی یا گلوبلی اگر آپ دیکھیں تو جنرلی لوگ یہی بلیو کرتے ہیں کہ دیر از جسٹ اسٹرگل فار پاور، جو نیچا سے آتا ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے، یا پھر فوکو کی آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے، پینپٹیکون سینپٹیکون کی، اور پھر اس طرح پاور پرمیشن کی جو پوسٹ ماڈرنسٹ انڈرسٹینڈنگ آف پاور ہے. ٹھیک ہے، اس پہ پھر کبھی جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے. لیکن دا پوائنٹ از کہ جنرلی یہ آئیڈیا پھر بایولوجی سے آیا کہ ایوری تھنگ از اباؤٹ کمپٹیشن. اس سے پہلے تو آلدو شوپنہاور نے اس پہ بات کی تھی کہ اس نے ول ٹو لائف پہ اس نے بیسیکلی بات کی تھی. لیکن the point is کہ competition became the main ingredient in the lifestyle of humans. کیونکہ لوگوں میں یہ بات رائج ہو گئی نا. دیکھیں جب ایک تھیوری جو ہے وہ
زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہیں تو ایٹ ون پوائنٹ اٹ بیکمز اے کامن آئیڈیا ٹو بلیو ان. وہ ایک کامن آئیڈیا بن جاتا ہے اور دو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ تھیوری ایسی ہے, اس کے بہائنڈ یہ اسمپشنز ہیں, یہ اس طرح سے آتے ہیں, اس میں یہ باریکیاں ہیں. لوگوں کے مائنڈ میں ایک جنرل آئیڈیا بیٹھ جاتا ہے. جیسے کہ اگر میں آپ کے سامنے نام لوں ایوولوشن کا, تو آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ سروائیول آف دا فٹسٹ. ایون اگر آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں تو آپ کے مائنڈ میں یہ سینٹینس ضرور آتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ سروائیول آف دا فٹسٹ. تو اس طرح سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اٹس آل اباؤٹ کمپٹیشن, اٹ از اباؤٹ وار, اٹ از اباؤٹ اسٹرگل. اور کیپٹلزم بھی یہی ہے. کیپٹلزم از اے کمپٹیشن فار منی. آپ کے پاس جتنے زیادہ ریسورسز ہوں گے اتنے جو ہیں آپ اسٹرانگ ہوں گے. اور آبویسلی اس میں پھر کارل مارکس کی بھی کچھ انفلوئنسز یہاں پر نظر آ سکتے ہیں. جب منی کی بات ہوتی ہے, کرنسی کی بات ہوتی ہے, اکانومی کی بات ہوتی ہے. سو thus as organisms competition for scarce resources eventually generates evolutionary change by weeding off the unfit, so also individual competition should yield social and economic progress. تو یہی آئیڈیا پھر ہمارے پاس آیا فرام بایولوجی. ٹھیک ہے, اس طرح سے ریسزم کی جو آئیڈیا تھی کرینیومیٹری اینڈ پولیجنزم میں, many scientists found that their racism was compatible with multiple scientific theories including Darwin's. If we all evolved, یہ ڈاروین کی تھیوری سے انہوں نے ان اے سینس ایک پرنسپل نکالا ہے. اردو میں جسے کہتے ہیں ایک عقیدہ آئی تھنک انہوں نے نکالا ہے. ایک بیسیکلی ڈیریویشن ہے. انہوں نے ڈاروین سے بیسیکلی یہ بات اخذ کی ہے یا اخذ کی ان کے خیال میں کہ if we all evolved from a common ancestor, they reasoned, then some of us are more evolved than others. ٹھیک ہے, جیسے کہ آج کل افریقنس کو مطلب اسٹل دس آئیڈیا از نون ٹو پیپل کہ افریقنس کو ایٹ ون ٹائم سیویجز اینڈ لیس ڈیولپڈ کہا جاتا تھا, لیس ایوالوڈ کہا جاتا تھا. کیوں؟ بیکاز you know the evolutionary thinkers, they had this idea, this false understanding that we are much more developed because we are more sophisticated, but the Africans, they are still black, they still live in jungles, they have these weird ideas, they have all these weird traditions, isliye they are still living like animals, and because they live like animals, so we are more advanced than them, and they still have to wait to evolve up to our stage. تو اس طرح سے وہ پھر ہم سے انفیریئر ہوئے, یعنی ہم ان سے ایوولوشن میں آگے بڑھ چکے ہیں. ہم آلریڈی ڈیولپڈ ہیں, وہ بعد میں ڈیولپ ہوں گے, تو ہم ان سے سپیریئر ہیں. ٹھیک ہے, یورپینز had the largest cranial volumes. ٹھیک ہے, such studies were later discovered to be badly compromised by selection bias. تو کرینیومیٹری کا کانسیپٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرینیومیٹری کیا تھی. بیسیکلی کرینیومیٹری جو ہے, اگر آپ ورڈ کو دیکھیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا, اٹ از بیسیکلی کنسرنڈ ود اسکل میجرمنٹ. اسکل کی میجرمنٹ جب کرتے ہیں اسے کہتے ہیں کرینیومیٹری. اب دیکھیے کچھ ٹائم میں یورپ میں یہ آئیڈیا بہت کامن ہو چکا تھا کہ دا بگر یور اسکل از, ٹھیک ہے, یا پھر دا اسمالر یور اسکل از. انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ رکھی تھی کہ اس اسٹینڈرڈ سے اگر آپ کی جو اسکل میجرمنٹ ہے وہ زیادہ ہوگی, سو یو آر مچ مور ایڈوانسڈ, یو آر مچ مور سوفسٹیکیٹڈ, یو آر مچ مور ریشنل اینڈ ایوالوڈ. لیکن اگر اس میجرمنٹ پر آپ کی جو اسکل ہے وہ کم پڑتی ہے, یعنی آپ اس میجرمنٹ پہ پوری طرح نہیں اترتے, سو واٹ ہیپنس از یو آر ٹرنڈ انفیریئر. تو پھر کیا ہوا, انہوں نے امیزنگلی انف, جب انہیں پتہ چلا کہ جتنی آپ کی اسکل بڑی ہوگی اتنے آپ ایڈوانس اور سوفسٹیکیٹڈ اور جو ہیں وہ ڈیولپڈ ہوتے ہیں. امیزنگلی انف انہوں نے سڈنلی یہ بات ڈسکور کر لی کہ یوروپینس کے جو اسکل تھے وہ سب سے زیادہ بڑے تھے. دس از لائک, جیسے اکثر عربس کہتے ہیں نا کہ یعنی دس از عجیب, ہے عجیب, یہ تو بہت عجیب سی بات ہے کہ انہوں نے خود یہ اسٹینڈرڈ رکھا کہ اسکلز جو ہیں جتنی بڑی ہوں گی اتنی زیادہ وہ نیشن جو ہے وہ لوگ ایڈوانس ہوں گے. اور پھر سڈنلی انہوں نے یہ بات بھی ڈسکور کر لی کہ جو یورپین جو پیپل ہیں ویسٹ کے, ان کی جو اسکل ہیں وہ سب سے بڑی ہے, اس لیے وہ ایڈوانس ہیں. اچھا آگے دیکھیں, such studies were later discovered to be badly compromised by selection bias, but not before they had a significant impact on social policies that disenfranchised non-Europeans. Agassiz, one of the most influential American biologists of the 19th century, used those studies to argue for polygenism. اب سنیں کہ polygenism کیا ہے. The innate inferiority of colored people, of colored races. ٹھیک ہے, کہ polygenism کیا آئیڈیا ہے کہ جو colored people ہیں, colored people سے مطلب brown یا black people, جو non European ہیں, وہ کیا ہے, inherently, innately inferior ہیں کیونکہ ان کی اسکل میجرمنٹ کم ہے. ٹھیک ہے, اینڈ بائی ایکسٹینشن فار سیپریٹ ایجوکیشنل رجیمس, اینڈ بائی ایکسٹینشن سیپریٹ
ایجوکیشنل ریجیمز فار ڈفرنٹ ایتھنیسٹیز. اس لیے اس نے یہ بات پرپوز کی کہ یورپینز جو ہیں کیونکہ وہ زیادہ ایڈوانسڈ ہیں اس لیے ان کے لیے الگ ایجوکیشنل کریکولم ہونا چاہیے اور دوسروں کے لیے الگ ایجوکیشنل کریکولم ہونا چاہیے. اس طرح سے the racists believe that the Negroes مطلب blacks, the black people are innately less intelligent than Caucasians became a prevalent conviction in advanced industrialized countries in the 19th century. This idea was promoted by the ruling class in justifying imperialist policies. دوبارہ colonialism کی بات آ رہی ہے. Now that there are many blacks in advanced industrialized countries, this belief is sustained by the assumption that the socio-economic position of an individual is determined by innate intelligence and is promoted by those who wish to justify practices and policies which discriminate against blacks. It is clearly a component of racist ideology, yet there is no reason why it could not be the subject of scientific inquiry. اچھا, اب اس کے علاوہ جو انٹیلیجنس ہیریڈیٹری ہے جس پہ ہم نے لاسٹ سلائڈ میں بات کی اور پھر اسٹریلائزیشن کا ایشو ہے وہ کیسے آیا. دا کیس اسٹڈی بائی ہینری ایچ گوڈارٹ was used as proof of the need for controlling the breeding habits یعنی the reproductive methods of the feeble minded مطلب جو inferior لوگ تھے, جو weak لوگ تھے, feeble minded who are likely to produce defective offspring. یعنی اس بندے کی جو اسٹڈیز ہیں ہینری ایچ گوڈارٹ کی وہ یوز کی گئی کس لیے کہ ہم نے بریڈنگ جو ہے یا ریپروڈکشن ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے, یعنی کون بچے پیدا کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا اور کس طرح سے کر سکتی ہیں اسے ہم کنٹرول کریں تاکہ جو فیبل مائنڈڈ لوگ ہیں جو کمزور لوگ ہیں ان کو ہم کنٹرول کر سکیں. کس طرح؟ گوڈارٹ ریکمینڈیڈ دا سیگریگیشن آف دا ریٹارڈیڈ ان کلوز انسٹیٹیوشنز سو دیٹ دے وڈ ناٹ ہیو چلڈرن. یعنی گوڈارٹ نے یہ بات پرپوز کی کہ کیونکہ ریسز کے بیس پہ یورپینس کی اسکلز جو ہیں وہ سب سے زیادہ بڑی ہے تو وہ سوفسٹیکیٹڈ ہیں. اس کے علاوہ انٹیلیجنس جو ہے وہ ہیریڈیٹری ہے, تو کیونکہ انٹیلیجنس وہ ہیریڈیٹری ہے وہ ڈی این اے میں پاس ہوتی ہے اور یورپینز ہی سب سے زیادہ ایڈوانس ہیں, اس لیے یورپینز بائی ڈیفالٹ آٹومیٹکلی وہ جو ہیں زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں اور باقی جو ہیں وہ لیس انٹیلیجنٹ ہیں. اس لیے جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں ان کی شادی ہم نے صرف انٹیلیجنٹ لوگوں سے کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی انٹیلیجنس جو ہے وہ ہیریڈیٹری ہو گئی نا, ہماری جن سے ریلیٹڈ ہو گئی, ہماری ڈی این اے سے. تو اگر ایک انٹیلیجنٹ بندہ دوسرے انٹیلیجنٹ بندے سے شادی کرتا ہے تو اٹ مینس کہ اس کے بچے آٹومیٹکلی انٹیلیجنٹ ہوں گے, اور اگر ایک کمزور لیس انٹیلیجنٹ پرسن میریز لیٹس سے این انٹیلیجنٹ اور لیس انٹیلیجنٹ پرسن تو اس کے بچے بھی لیس انٹیلیجنٹ ہوں گے. تو اس لیے اس نے کہا کہ ہمیں جو ویک لوگ ہیں ان کو روکنا چاہیے, ان کو بچے پیدا ہی نہیں کرنے دینا چاہیے. یہ اس کی پروپوزل تھی. ٹھیک ہے. دس آئیڈیا واز سپورٹڈ بائی دی US سپریم کورٹ ان 1927. بٹوین 1907 اینڈ 70 about 60,000 individuals in the US were subjected to court-ordered sterilization to reduce the number of children who would be born to mental defectives. دیکھیے نا, سائنس سے ایک آئیڈیا آیا جو خود ریسزم پہ بیس تھی. ٹھیک ہے, ایک آئیڈیا جو خود بائسز کی پہ بیس تھی, اور نہ صرف اس آئیڈیا نے تھیوریٹیکلی لوگوں کو انفلوئنس کیا بلکہ سوشلی پریکٹیکلی بھی لوگوں کو اس طرح سے ڈیزاسٹر سے گزارا. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ 60,000 پیپل ور اسٹیریلائز. 60,000 پیپل, اٹس آلموسٹ 1 lakh پیپل جنہیں آپ اسٹیریلائز کر لیں تو وہ بچے بھی پیدا نہیں کر سکتے. آپ امیجن دا کیٹاسٹرفی. اچھا, گوڈارٹس آرگیو ٹیسٹ ور ایڈمنسٹریڈ ٹو نیولی ارائیوڈ امیگرینٹس ایٹ ایلس آئیلینڈ. یہ بھی دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ صرف ایک رزلٹ نہیں تھی, یہ دوسری ہے. آپ دیکھیں کہ ہز ٹیسٹ ور یوزڈ ٹو بی ٹیسٹڈ اپان دا امیگرینٹس. جو لوگ جو ہے وہ بیسیکلی US امیگریٹ کر رہے تھے ان پہ اس کی جو IQ ٹیسٹ تھے وہ اپلائی سائنٹسٹ کر رہے تھے, یعنی ٹیسٹ کر رہے تھے. where Goddard claimed they showed that about 80% of Jews, Hungarians and Italians were feeble-minded. واہ, مطلب اس کی ٹیسٹ کے اس کی جو ٹیسٹ ہیں ایکسکیوز می, ٹھیک ہے, اس کے جو ٹیسٹ ہیں 22 ٹیسٹ جو اس نے سو کالڈ سائنس سے ڈیرائیو کی ہیں, تو اس نے کیا کہا کہ 80% جوز, ہنگیرینس اینڈ اٹالینس وہ کیا ہے, فیبل مائنڈیڈ ہیں, انفیریئر ہیں. اور اس ٹائم میں آپ کو اینٹی سیمیٹزم کا پتہ ہے, اینٹی سیمیٹزم از بیسیکلی ہیٹنگ دا جوز. یہودیوں کے خلاف نفرت کو کیا کہتے ہیں, اینٹی سیمیٹزم. ٹھیک ہے, جیسے اسلاموفوبیا ہے تو وہ ہے اینٹی سیمیٹزم. اور یورپ میں اینٹی سیمیٹزم کی لمبی تاریخ ہے, وہ ہر کسی کو پتہ ہے. اگر آپ نے سنی بھی نہیں ہے تو یہ آئیڈیا آپ کو ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے کہ the very idea of anti-Semitism actually comes from Europe. It does not originate from the Muslim community or from the Muslim side. It primarily came from the Europeans. ٹھیک ہے, وہ یہودیوں کے خلاف تھے, ان کو
اینڈ ویک کنسیڈر کرتے تھے. تو اس کے ساتھ ٹیسٹ نے یہ بات فائنڈ کی. ٹھیک ہے. ڈارون's cousin, اب یہ سنیں, Darwin's cousin Francis Galton coined the term eugenics, an idea to improve society through selective reproduction. It could be manifest in positive eugenics, encouraging the reproduction among the right kind of people, or negative eugenics, discouraging or prohibiting reproduction among the wrong kind of people. دوبارہ وہی بات آ گئی. اب یہ سنیں, it was implemented around the world, but especially in Europe and North America. Records show that 20,000 people were sterilized against their wills in the state of California alone. It is not only in its applications that science can become ideological. Ideologies can also become a part of the formation of sciences. ٹھیک ہے. Natural sciences are not hermetically sealed off from society. جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ سائنس ایک الگ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. سائنس اسی دنیا کا حصہ ہے. تو اگر اسی دنیا کا حصہ ہے تو اسی دنیا میں سائڈ بائی سائڈ ایڈیالوجیز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. تو اگر سائنس ایڈیالوجیز کو انفلوئنس کر سکتا ہے تو ان ایڈیالوجیز جو ہیں وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں سائنس کو بھی انفلوئنس کر سکتی ہیں. تو اسی طرح سے they are not sealed off from the society but permeable to social values and power relations. It is possible for science to reflect the ideologies of its practitioners. This can have a particularly pernicious effect when the ideologies that make their way into the science are then claimed to be results derived from the science. Those ideologies, now naturalized, have sometimes been granted added credibility because of their supposed scientific derivation. تو کچھ اسٹڈیز جو ہیں یا کچھ تھیوریز ہیں وہ لوگوں کی بائسز کی بیس پہ بھی ڈیولپ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اور ہوتی بھی ہیں. جیسے کہ اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, کچھ سائنٹیفک تھیوریز جو ہیں انہیں اس طرح سے ڈیفینڈ کیا جاتا ہے although وہ ایڈیولوجیکل انفلوئنس سے آتے ہیں کہ انہیں پھر کوئی کویسچن نہیں کر سکتا. کیونکہ لوگ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں واہ بھائی یار یہ آئیڈیا تو سائنس سے آتا ہے, اس کے پیچھے تو ایویڈنس ہیں, اس کے پیچھے تو کافی سارا ایکسپیریمنٹیشن ہے, تو اس کو آپ کیسے چیلنج کر سکتے ہیں. نہیں میں یہ بات نہیں مانتا یا یہ بات میں نہیں مانتی بیکاز دس تھیوری کمز فرام سائنس. سائنس کیسے غلط ہو سکتا ہے. اس لیے لوگوں کو کرٹیسزم کا حق بھی نہیں ملتا. اور ماڈرن ایگزامپل, سب سے ریسنٹ ایگزامپل وہ میں آپ کو دوں تو جو کرٹکس ہیں, جو لوگ نیو ڈارونزم کو کرٹیسائز کرتے ہیں ان یورپ اینڈ امریکہ, تو انہیں اپنے جاب سے نکال دیا جاتا ہے یا پھر انہیں سائلنس کر دیا جاتا ہے. میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو جائیں یوٹیوب پہ ان کی ٹیسٹیمنیز دیکھیں. ٹھیک ہے, ایک ٹیسٹیمنی نہیں ہے, دو نہیں ہے, تین نہیں ہے, کافی سارے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ان کی پوری پوڈ کاسٹ ویڈیوز مل جائے گی جس میں وہ کہتے ہیں کہ they were silenced or they were kicked out from the institution because they say that Darwinism has no evidence or that Darwinism should not be blindly supported, it should not be dogmatically believed in. تو یہی ایگزامپل ہیں. لوگ آج کل جو ہیں ایون اگر آپ ڈارونزم کو کرٹیسائز کرتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہیں تو وہ آپ کو یہ چوائس بھی نہیں دیتے ہیں. ایون دو اٹ از اے سائنٹیفک تھیوری. بھائی سائنس از اوپن ٹو ریفارمولیشن, اٹ از اوپن ٹو کرٹیسزم, لیکن آپ کرٹیسزم بھی نہیں کرنے دے رہے. کیوں؟ بیکاز وہ کہتے ہیں یار یہ بات تو سائنس سے ڈیرائیو ہے. اگر سائنس یہ بات کہتی ہے تو یہ غلط کیسے ہو سکتی ہے. اچھا, اس طرح ماڈرن سائیکالوجی کو آپ دیکھیں اور LGBTQ جو فیمنزم کے آئیڈیاز ہے, تو ماڈرن ریسرچ انٹائرلی فوکسز آن دی LGBTQ. آپ کو لگے گا کہ میں ایگزیجریشن کر رہا ہوں. نہیں, آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ, میں آپ کو ایویڈنس دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہاؤ از ماڈرن ریسرچ سڈنلی سپورٹنگ پرنیشیس نوشنز سچ ایز جینڈر ڈسمورفیا, کوئر جینڈر اینڈ فلوئڈٹی. یہ کیا بات ہے کہ سڈنلی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جینڈر ڈسمورفیا ہے وہ صحیح آئیڈیا ہے. کس طرح سے؟ ہزاروں سال سے پیپل ہیڈ نو سچ ایشو, لیکن اچانک اب سائیکالوجی میں اسٹڈیز آنے لگی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے اور یہ بات جو ہے جسٹیفائڈ ہے, دس از ریالٹی, دس از دس, دس از دیٹ. کوئی جینڈر آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں. جینڈر فلوئڈٹی, کبھی میں مون ہوتا ہوں, کبھی میں اسٹار ہوتا ہوں, کبھی کتا بن جاتا ہوں, کبھی بلی بن جاتا ہوں. ہاؤ از دس پاسبل؟ اور سڈنلی سائیکالوجی اسی پہ ریسرچ کر رہی ہے اور اسی کو پروف دے رہی ہے, اسی کو سپورٹ کر رہی ہے. کیوں؟ بیکاز دا فیلڈ آف سائیکالوجی, اینتھروپولوجی اینڈ سوسیولوجی از heavily influenced by the postmodernists. اور یہ بات میں نہیں کر رہا, یہ کہتے ہیں اینڈرو لاک اینڈ ٹام اسٹرانگ اپنی بک میں سوشل کنسٹرکشنزم. وہ مینشن کرتے ہیں کہ that modern psychology is heavily influenced by postmodern thinking. اور یہ جو LGBTQ modern third wave feminism ہے یہ post modernism سے ہی آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب سوسیولوجی کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ all functional schemes were couched in evolutionary framework. ٹھیک ہے, emphasizing the movement of sociologies from simple to complex forms. ٹھیک ہے, یا میں اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں ایسے کہوں گا کہ from simplex to complex forms. ٹھیک ہے. Such evolution from simple or simplex to complex societies represented progress and advancement. ٹھیک ہے. But
They saw all societies below the European industrial endpoint as somehow inferior, not just in the structure and culture, but also in the biology of human organisms that inhabited them. The labels savage and primitive were often used to describe non-industrial societies and their members. The not so subtle racism in many of these portrays of portrays of proletaire societies eventually produced profound backlash, especially when social Darwinism advocating a world of the survival of the fittest emerged to justify the abuse of inferior races as a natural part of evolutionary process. तो यही बात है कि सोशियोलॉजी की बेस पे, वो हम एंथ्रोपोलॉजी की बात कर रहे थे, अब सोशियोलॉजिकल बेसिस पे, क्योंकि आप जो हैं आप एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हैं, आपकी पॉलिटिकल सिस्टम एडवांस है, आपकी इकोनॉमिक सिस्टम एडवांस हो गई, वो कॉम्प्लिकेटेड हो गई, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका इसका मतलब है कि आप ज़्यादा एडवांस हैं, आपने ज़्यादा प्रोग्रेस की है, लेकिन बिकॉज दूसरों ने उतने प्रोग्रेस नहीं की है, इसलिए वो आपसे इन्फीरियर है, वो आपसे कम है, ठीक है। अच्छा, यूएन स्टडीज़ बड़े इंटरेस्टिंग हैं, ठीक है, कि इवन इन ह्यूमन राइट्स ऑल दोज सोसाइटीज़, और ये सारी एग्जांपल्स हैं कि किस तरह साइंस जो हैं वो आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होती हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, नेचुरल साइंसेस प्लस सोशल साइंसेस, ठीक है। और ये कुछ जो है अब यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स हैं फॉर एग्जांपल, ये अब उन साइंसेस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि किस तरह से साइंटिफिक लिटरेचर वो आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होता है और आइडियोलॉजी साइंस से इन्फ्लुएंस होती है। तो इवन ह्यूमन राइट्स ऑल दो सोसाइटीज़ विद अ नॉन लिबरल डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड राइट्स आर डीम्ड अनएथिकल एंड बारबेरिक। तो जो भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो भी कंट्रीज़ लिबरल डेफिनेशन यूज़ नहीं करती ह्यूमन एंड ह्यूमन राइट्स की, तो उन्हें अनएथिकल और बारबेरिक कहा जाता है, उन्हें सैवेज कहा जाता है, ठीक है। इस पर मेरी पूरी लेक्चर मौजूद है लिबरलिज्म पे, वो आप देखें तो मैंने इन चीज़ों को टच किया है ऑन सर्टेन ओकेजन्स कि किस तरह से जो यूनाइटेड नेशंस हैं वो अपनी स्टडीज़ में, अपनी सर्वेज़ में अलग अलग डेफिनेशंस यूज़ करते हैं और उसके मुताबिक फ़ैसला करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो स्टडी करे पाकिस्तान में कि विमेन ऑपरेशन कितनी है, या फिर वो स्टडी करे कि अफ़गानिस्तान में विमेन ऑपरेशन कितनी है कि या फिर कैसी है, ठीक है, तो वो ऑपरेशन को अपनी तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि पावर इम्बैलेंस है, जेंडर इनइक्वालिटी है, ये वो, और फिर उसकी बेस पे वो डिसाइड करते हैं कि पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान या इंडिया में इतनी रेशो है विमेन ऑपरेशन की, विमेन टू मैन ऑपरेशन की, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो डेफिनेशंस हमारी हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल, द वे दे डिफाइन राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द वे इस्लाम डिफाइंस राइट्स। फॉर एग्जांपल, इस्लाम में इस तरह का कोई राइट नहीं है कि वेमेन जो हैं वो जितने मर्दों से भी ताल्लुक़ रखे वो रखे, या मर्द के लिए इस तरह का कोई कानून नहीं है कि वो जितने वेमेन से ताल्लुक़ रखना चाहे वो रखे, नहीं, दिस राइट इज़ नॉट गिवन इन इस्लाम। लेकिन लिबरल सोसाइटीज़ में ये राइट है। तो अगर एक मुस्लिम सोसाइटी में अगर एक वेमेन को ये इजाज़त नहीं दी जाती तो उनकी नज़र में, यानी यूएन स्टडीज़ के नज़र में ये ऑपरेशन है, लेकिन ये थोड़ी ऑपरेशन है, वो अपने अपनी डेफिनेशन को यूज़ करके हमें जो है बेसिकली इन्फीरियर या बैकवर्ड करार दे रहे हैं। सो दिस इज़, यू कैन से, एन इनजस्टिस टू अस। इस तरह से अगर आप यूएन को देखें, ठीक है, तो डेफिनेशन है राइट्स की एंड ह्यूमंस की, ऑटोनॉमी की, ये डेफिनेशन आती है लिबरलिज्म से। अब लिबरलिज्म वो हम पे इम्पोज कर रहे हैं इन डेफिनेशंस में। सिमिलरली, यूएन रिसर्चर्स इम्पोज देयर सेक्सुअल बायसेस बाय कंडक्टिंग स्टडीज बेस्ड ऑन अ लिबरली इन्फॉर्म्ड डेफिनेशन ऑफ वुमेन, जेंडर एंड ऑपरेशन। तो मैंने आपसे कहा कि जेंडर डिस्फोरिया और क्वेयर आइडेंटिटी और फ्लूइडिटी, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स इस्लाम में हैं ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर विमेन को इस कॉन्सेप्ट्स को एक्सरसाइज करने की इजाज़त ना दी जाए तो उनकी नज़र में ये ऑपरेशन है, तो फिर तो हम उनकी नज़र में यहाँ पर हर तरह की ऑपरेशन हो रही है। इनफैक्ट यहाँ पर तो फिर वेमेन को जानवर की ही वैल्यू दी जाएगी फिर उनकी नज़र में, ठीक है। तो वो अपनी आइडिया हम पे इम्पोज कर रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल इज द वर्ल्ड्स टॉप कंट्रीज विद फ्रीडम एंड राइट्स। द लिस्ट इज टॉप्ड बाय दोज हु द वेस्टर्नर्स वुड काउंट एज टॉप कंट्रीज। जो मैंने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात की, तो वेस्टर्न स्टडीज़ की नज़र में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ वो टॉप पे हैं। क्यों? विच दे मेजर बाय द स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस बट नॉट फॉर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन मैरिज टाइज। तो वो अपनी डेफिनेशंस के बेस पे कहते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, स्पेशली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, वो टॉप पे हैं। लेकिन दूसरी इश्यूज़ वहाँ पर हमसे ज़्यादा हैं। वहाँ पर स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम नहीं है, वहाँ पर कलेक्टिव सोसाइटी नहीं है, ठीक है, वहाँ पर हमारी जितनी स्ट्रॉन्ग सोसाइटी नहीं है, हमारी तरह बिलीफ नहीं है गॉड में, हमारी तरह जो है रेजिलियंस वहाँ पर नहीं है, ऑल्दो उनकी बाकी चीज़ें जो हैं वो अच्छी हैं। तो दे आर डिफाइनिंग एंड गिविंग अस रिजल्ट्स बेस्ड ऑन देयर टर्म्स नॉट आवर टर्म्स। तो इस तरह से जो है ये सारी आइडियाज़, यानी सोशियोलॉजी और फिर आइडियोलॉजी और साइंस, ये एक दूसरे से मिक्स हो जाती है। क्योंकि जेंडर का आइडिया कहाँ से आता है? साइंस से। लेकिन साइंस खुद जो है वो फेमिनिज्म से इन्फ्लुएंस हो रहा है।
تو جب وہ فیمنزم آتا ہے سائنس کو انفلوئنس کرتا ہے اور سائنس پھر پریکٹس میں کنورٹ ہوتی ہے. تو پریکٹس میں پھر ہم پہ وہ آئیڈیاز امپوز کی جاتے ہیں کہ نہیں بھائی جینڈر کی ڈیفینیشن یہ ہے. ہم کہتے ہیں بھائی یہ کدھر سے جینڈر کی ڈیفینیشن ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بایولوجی میں یہ ڈیفینیشن ہے, بایولوجی یہ ہمیں دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور بایولوجی پھر کیا وہ خود ڈفرینٹ ایڈیالوجی سے ڈفرینٹ انڈیویجول سے انفلوئنس ہوئی ہوتی ہیں. اچھا, ایون ایڈیولوجیکل کنوکشنز ہیو a spin-off beneficial for science. An outstanding example is development of regression analysis initiated by Galton in his attempt to provide a quantitative support for his view that human abilities are inherited. تو جو intelligence کی بات ہم نے کی کہ it is inherited, it is in our DNA, وہ بات ہے. This was a byproduct of a life devoted to articulating the communal ideology of imperialist Britain. یہ بات میں دہراتا ہوں, this was a byproduct of a life devoted to articulating the communal ideology of imperialist Britain, culminating in the foundation of eugenics. Nonetheless, the ideological force of the beliefs he was promoting allowed him to get away with the crudest epistemic errors in his scientific writings, such as hereditary genius and Englishman of science. Not that the errors were deliberate, as in Bird's case. Due care was smothered by overpowering conviction. For this reason, ideology is, in general, inimical to science. Ideological attachment to a hypothesis is not only likely to save it from premature rejection, but also to honor it with premature acceptance. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس نے بیسیکلی اس کی جو چیز ہے کہ اس نے اپنی ہی آئیڈیاز کے تھرو یوجینک مومنٹس کو وہ ان اے سینس وہ راستہ دیا. ٹھیک ہے, اور پھر یوجینکس پہ پھر کبھی ہم جو ہیں وہ بات کریں گے کس طرح سے یوجینکس کا جو آئیڈیا ہے اس نے کس طرح سے سیکنڈ ورلڈ وار میں اپنا نمونہ اپنا انفلوئنس دکھایا. ٹھیک ہے, اس طرح میڈیسن گرانٹس پاسنگ آف دا گریٹ ریس ایکسٹینڈیڈ ہیریڈیٹیرین تھنکنگ ود ایکسپلینیشنز آف ہاؤ کلائمیٹ مولڈیڈ نارڈک سپیریورٹی. اب یہ دیکھیں, لیڈنگ ٹو این ایڈوانسڈ ریس آف ہیومنس. Grant combined this notion of Nordic superiority with the leitmotif of white fragility. Whiteness in this tradition was fashioned as dominant and innately superior, but at the same time fragile and threatened with imminent demise. تو وہ اس کا بیسیکلی آئیڈیا یہ ہے کہ جو نارڈک کنٹریز ہیں وہاں پر جو کلائمیٹ تھی وہ کولڈ تھی, اور کولڈ کلائمیٹ کی وجہ سے انہوں نے زیادہ ڈیولپمنٹ کی, اور وہاں پر جو انسان تھے یعنی نارڈک کنٹریز میں رہنے والے وہاں پر جو انسان ڈیولپ ہوئے وہ دوسری نیشنز کے جو ان اپوزیشن ٹو ادر نیشنز دے ور مچ مور سپیریئر. وہ زیادہ سپیریئر تھے کیونکہ ان کا انوائرمنٹ ہارش تھا, تو وہ دوسری ہیومن سے جلدی ڈیولپ ہوئے اور زیادہ ڈیولپ ہوئے, اس لیے وہ سپیریئر ہے, باقی لوگ انفیریئر ہیں. Grant was an American amateur anthropologist, but he found a wide audience. کیوں؟ سائنس کی وجہ سے. بھائی سائنس کر رہا ہے تو سائنس والے کو ہر بندہ سنتا ہے. ٹھیک ہے, and a personal note of praise was mailed to him from none other than an overseas admirer, Adolf Hitler, who called the book My Bible. ٹھیک ہے, اس نے اس کی بک جو پاسنگ آف دا گریٹ ریس ہے اسے کہا مائی بائبل. According to some 19th century psychologists, paleontologists and anthropologists, women are infantile. یہ دیکھیں, immature versions of men, whether based on measurements of cranial volume or psychological development. The view here was that women exist in a childlike stage from which males would outgrow. Moreover, women are biologically closer to animals and the savage. German zoologist and physiologist Karl Vogt wrote, the female European skull resembles more the Negro skull, the black man's skull, than that of the European man. Whenever we perceive an approach to the animal type, the female is nearer to it than the male. عجیب بات ہے, مطلب you listen to these things and you come to see how science cannot be prone to ideological influences. ٹھیک ہے, آج بھی ہو رہا ہے. میں نے آپ کو نیو ڈارونزم کی ایگزامپل دی. آج بھی کافی ساری آئیڈیاز, اگر میں اس پہ کبھی فیوچر میں انشاءاللہ کبھی لیکچر دوں گا کہ ہاؤ سائیکالوجی از کرنٹلی بیکمنگ انفلوئنسڈ بائی بدھسٹ اینڈ ہندو اینڈ the Buddhist and the Hindu culture. Their ideas of spirituality and consciousness and these kinds of things, وہ ان سے انفلوئنس ہو رہے ہیں اور پھر اسٹڈی بھی کر رہے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے, اچھا تو Harvard physician Edward Clark theorized that strenuous work in one part of the body limited the ability and development of other parts of the body. According to Clark, since women who sought the same educations as men diverted their energies from their bodies
to mental work, thus risking neuralgia, uterine disease, hysteria, and other derangements of the nervous system. Clark warned that giving men and women equal educations threatened the very survival of the human species. Examples from anthropology are significant. The researchers come up with an agnostic secular mindset and make judgments from their point of view. This is not to say that all bias can be eliminated, but that science is subject to the same biases which any other methodology is. This we may term positioning, as in literary theory, for example. Where is the evidence that child marriage has any good? Studies advocating child marriage have no research because it is illegal. Similar assumptions underpin certain economic theories. For example, that the individual's economic behavior is selfish and rational. یہ ایک assumption ہے, انہوں نے اپنے آپ سے ایک assumption نکالی ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے, this can be both an ideological conviction and a scientific hypothesis. That is the end of the lecture. I hope you have learned some things here and there. If you have any question, you can ask me. Thank you very much.